وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. پہلا سوال یہ ہے کہ لماذا تجف الدموع، آنکھوں سے آنسو کیوں نہیں نکلتے؟ لماذا تجف الدموع، آنکھوں سے آنسو کیوں نہیں نکلتے؟ جواب: ما جفت الدموع الا لقسوة القلب، آنسو اس وجہ سے نہیں نکلتے کہ ہمارے دل سخت ہو. اور سوال یہ ہے کہ لماذا تقسو القلوب، دل سخت کیوں ہو جاتے؟ پہلا سوال کیا تھا؟ آنسو کیوں نہیں نکلتے؟ اس کا جواب یہ تھا کہ اس وجہ سے کہ ہمارے دل سخت ہو گئے. اگلا سوال یہ ہے کہ لماذا تقسو القلوب، دل کیوں سخت ہو جاتے؟ جواب ہے لہا ثلاثۃ اسباب، تین اسباب اس وجہ سے دل سخت ہوتا ہے. الرکون الی الدنیا، دنیا کی طرف آدمی مائل ہو جائے. آج دیکھو صبح سے شام تک یہ جو پورا شور شرابہ ہے، یہ الرکون الی الدنیا کی تفسیر ہے. یہاں سے دنیا کی طرف مائل. پہلا سبب الرکون الی الدنیا، دنیا کی طرف مائل. نوجوانوں کو دیکھو، دو دو تین تین نوجوان ایک موٹر سائیکل پر بیٹھے ہوئے، انہوں نے نہ عقیدے کا علم حاصل کیا ہے، نہ انہیں عمل کے بارے میں کچھ معلوم ہے. خالی ان کے نزدیک دنیا کا تعیش اور دنیا کا عیش و آرام، اور یہ ان کی غلطی نہیں ہے، ان کے ماں باپ کی غلطی ہے کہ انہوں نے عقیدے اور عمل کے اوپر ان کی تربیت نہیں. صرف اسی شہر کا حال نہیں ہے، تمام شہروں کا یہی حال ہے. سارے لوگ دنیا کی طرف مائل ہو چکے. الرکون الی الدنیا، یہ دل کی سختی کا پہلا سبب ہے، دل سخت ہو. دوسرا سبب کثرت الذنوب، بہت زیادہ گناہ. صبح سے شام تک آدمی غیبت ہے، چغلی ہے، گالیاں ہیں، جھوٹ ہے. ان تمام گناہوں کا ارتکاب صبح سے شام تک کرتا ہے. یہ کثرت الذنوب، یہ دوسرا سبب گناہوں کی کثرت جس سے دل سخت ہو جاتا ہے. اور تیسرے الجلوس مع الفساق، فاسقوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، برے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا. اور سب سے بڑا فاسق تو یہ موبائل ہے. فاسق اس وجہ سے ہے کہ اس سے مفید چیزیں حاصل کرنے کے بجائے سارے لوگ جن کے ہاتھوں میں موبائل ہے سب غیر مفید چیزیں حاصل کر رہے ہیں. اس وجہ سے جو لوگ اس آلے سے غیر مفید چیزوں کو حاصل کر رہے ہیں ان کے لیے یہ موبائل دنیا کا سب سے بڑا فاسق. الجلوس مع الفساق، فساق مینس موبائلز کے ساتھ بیٹھنا، یہ دل کی سختی کا تیسرا سبب ہے. دل سخت ہو گئے. تب جب دل سخت ہو گئے ہیں تو آنسو نکلے تو کیسے نکلے؟ جس کی اتنی فضیلت ہے. آئیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنسو کی فضیلت کیا بتائی. حدیث اس طرح: وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یلج النار رجل بکا من خشیۃ اللہ
حتى يعود اللبن في الزرع ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم رواه الترمذي في ابواب فضائل الجهاد. حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی ترمذی شریف کتاب و ابواب فضائل الجہاد کے اندر ہے. ابواب فضائل الجہاد راوی حضرت ابو ہریرہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی جہنم میں داخل ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ کی خشیت سے رو پڑا. مقام الخشیت، اللہ کے ڈر سے. اتنی فضیلت ہے آنسو کی. اور آگے فرمایا گیا کہ حتی یعود اللبن فی الزرع، جیسے بکری کا دودھ نکال لیا جائے تو دوبارہ اس کے تھن میں دودھ کو واپس نہیں کیا جا سکتا، ایسے ہی اللہ کی خشیت سے رونے والا شخص جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا. لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الزرع، یہاں تک کہ دودھ تھن میں واپس چلا جائے. اور جیسے دودھ تھن میں واپس نہیں جاتا ایسے ہی اس کا محال ہے، ایسے ہی اللہ کی خشیت سے رونے والا آدمی جہنم میں داخل ہو سکتا ہے. اور دوسرا ٹکڑا کہ اللہ کی راہ میں جہاد ہو یا اسی طریقے سے علم دین کی راہ میں جو لوگ جاتے ہیں محنتیں کرتے ہیں تو اس راستے میں ان کے بدن کے اوپر جو دھول پڑتی ہے، غبار فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو دھول آدمی کے بدن پر پڑتی ہے وہ دخان جہنم اور جہنم کا دھواں، یہ دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. اللہ اکبر. تو علم دین کے پیچھے کون گھوم رہا ہے؟ آپ تو موٹر سائیکلیں لے کر کے گھوم رہے ہیں. اگر کوئی غیر مسلم باجا بجاتے ہوئے ڈھول پیٹتے ہوئے مسجد کے سامنے سے گزرے، ایچم بن جائے گی. آستین چڑھا کر کے مسلمان لڑکے باہر آ جائیں. لیکن ذرا ان سے پوچھو کہ تمہاری اوقات کیا ہے؟ نماز ہوتی رہتی ہے، تم تو فائر بنوا کر کے چلتے ہو. تمہیں شرم نہیں ہے؟ تم مسلمان ہو، تم مسلمان کی اولاد ہو، تم مسلمان بچے ہو، تمہارا یہ اخلاق، تمہاری یہ اطوار ہے، تم سے ان سے بھی نہیں گزرے ہو. تو یہ سب اخلاق جو اچھے ہیں وہ کیوں ہماری زندگی سے نکل گئی تھی؟ سب کی وجہ سے اتنی فضیلت ہے اللہ کی راہ میں رو لے، اللہ کی خشیت سے رو لے. اور جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، بلکہ 3 آیتیں الگ ترتیب سورہ اسراء کی، ان آیات کی تفسیر میں امام دارمی رحمہ اللہ کتاب العلم کے اندر ایک روایت لائے ہیں. روایت اس طرح: وعن مسعر قال سمعت عبد الاعلی التیمی یقول من اوتی من العلم ما لا یبکی لخلیق الا یکون اوتی علما ینفعه لان اللہ تعالی نعت العلماء ثم قرأ هذه الآیات. جو آیتیں میں نے پڑھی رواہ الدارمی فی کتاب العلم. حضرت امام دارمی رحمہ اللہ اس حدیث کو، اس روایت کو ایسے ہی دارمی میں لائے ہیں اور باسناد جید سند کے ساتھ، صحیح سند کے ساتھ لائے، جید سند. فرماتے ہیں کہ جس آدمی کو ایسا علم دیا گیا جو علم اس کو رولا نہ سکے. علماء ہیں بگھارتے رہتے ہیں اپنے یہ باتیں وہ باتیں یہ چیز، ایسا علم جو عالم کو رولا نہ سکے. من اوتی من العلم من لا یبکی، ایسا علم آدمی کو دے دیا جائے، عالم کو، جو علم عالم کو رولا نہ سکے تو وہ اس بات کے لائق ہے کہ اسے علم نافع دیا ہی نہ جاتا، اسے علم دیا ہی نہیں جاتا. اس لیے کہ کیا فائدہ اس علم کا جو علم اس کو رولا نہ سکے. آگے فرماتے ہیں لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى نَعَتَ الْعُلَمَاءَ، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے علماء کی تعریف فرمائی ہے. کیا فرمایا؟ یہ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ، جس کے ہم شرح آگے کریں گے انشاءاللہ.
اور اس سے ایک بات اور معلوم ہے کہ حقیقی علم وہی ہے جو آدمی کی آنکھوں میں آنسو دے۔ آج جتنے بھی علوم ہم لوگ پڑھا رہے ہیں، یہ کوچنگ وہ کوچنگ، یہاں بھیج وہاں بھیج، یہ سب سارے علوم ایسے ہیں جن علوم کے پڑھنے کے بعد جن میں سختی صرف آتی ہے۔ ڈاکٹروں کو دیکھو کسائی بنے بیٹھے ہیں، اللہ ماشاء اللہ، دنیا بھر کی بل بناتے ہیں، دوائیاں لکھتے ہیں، بازو سے ملو، تو کیا ہے یہ؟ من اوتی من العلم ما لا یبدی، وہ علم جو آدمی کو ملے اور جو علم اس کو اللہ کے ڈر سے رولا نہ سکے، اس بات کے لائق ہے وہ کہ اس کو علم نہ دیا جاتا۔ یہ کون سا علم پڑھ پڑھ کر کے آ رہے ہیں جس سے دل روز بروز سخت ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے بعض دوستوں نے تذکرہ کیا، کہیں سے گزرو تو بولتے قصاب خانہ کھل گیا۔ میں نے حیرت سے دیکھا قصاب خانہ یہاں کا ہے، بولی ہے اسپتال کھلا ہے۔ ایسا تصور پایا جا رہا ہے اسپتالوں کے تعلق سے۔ تو من اوتی من العلم ما لا یبدی، جو علم آدمی کو رلا نہ سکے، اس لائق ہے کہ اس کو علم نافع دیا ہی نہیں جاتا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان علماء کی تعریف کی ہے جو علماء اس آیت کریمہ میں جن کی تعریف کی گئی، جب ان کے اوپر آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ تھوڑیوں کے بل زمین پر گر پڑتے ہیں۔ تو آنسو کیوں نہیں نکلتے؟ اس لیے کہ دل سخت۔ اب دل کو نرم کیسے کیا جائے، اس کا سوال ہے۔ دل نرم کیسے ہو کہ آنکھوں سے آنسو نکلے؟ اس کے کئی اسباب ہیں۔ ایک سبب تو یہ ہے کہ آدمی جہنم کو یاد کر لے، یا کسی ایسے منظر کے پاس گزرے جو منظر آدمی کو جہنم کی یاد دلا دے اور آدمی رو رہے۔ دلیل یہ روایت جسے علامہ ابن ابی دنیا اپنی کتاب الرقہ والبکا کے اندر لائے، الرقہ والبکا ان کی کتاب ہے، اس کے اندر لائے۔ روایت اس طرح، وعن المغیرة ابن سعد بن الاخرم عن ابیہ قال كنت امشی مع عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فمر بالحدادین وقد اخرجوا حدیدة من النار فقام ينظر الیہا یبکی۔ اللہ اکبر۔ حضرت مغیرہ ابن سعد ابن اخرم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، ان کے باپ کہتے ہیں کہ میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چل رہا تھا۔ کنت امشی مع عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود کے ساتھ چل رہا تھا۔ اچانک وہ لوہاروں کے پاس سے گزرے۔ لوہار لوگ جو لوہے کو گرم کرتے ہیں اور اس کو نہائی کے اوپر پیٹتے ہیں، تو لوہاروں کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ لوہاروں نے بھٹی سے تپتا ہوا لال لال لوہا نکال لیا تھا۔ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر کے اس تپتے ہوئے لوہے کو دیکھتے رہے، کھڑے ہو گئے۔ فقام ينظر الیہ، اس لوہے کے ٹکڑے کو جو لال لال تھا جسے لوہاروں نے نکال رکھا تھا، ساروں قطاروں نے بڑی مشکل سے ان کو وہاں سے ہٹایا ہے، اس لیے کہ اس گرم لوہے میں تپتے ہوئے لوہے میں جہنم کے لوہوں کی یاد دلائی، جیسا کہ سورہ حج میں ہے وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، حدید میں سے لوہا آئے، ان کے لیے جہنم میں لوہے کے گرز ہیں، لوہے کے گرز۔ تو کسی ایسے منظر سے آپ گزرے جس سے جہنم کی یاد تازہ ہو، جہنم کو یاد کر لینا، اور جہنم کو یاد کر کے آپ کی آنکھیں بہہ پڑیں، تو پھر یہ دل جو ہے سمجھو نرم ہونے لگا ہے۔ جہنم یاد کسی قبر کے پاس سے گزرے، آپ کو تو توفیق نہیں، اور رکون الی الدنیا، دنیا میں اس طرح ہم لوگ گم ہو گئے ہیں کہ کبھی زیارت قبور کی ہمیں مہلت نہیں ملتی۔ دیکھیں حدیث دیکھیں جسے
حضرت امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کتاب الزہد کے اندر لائیں روایت حدیث وعن ہانئ مولا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قال كان عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اذا وقف على قبر يبكي حتى يبل لحيته فقيل له تذكر الجنة والنار ولا تبكي وتبكي من هذا قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان القبر اول منازل الاخره فان نجا منه فما بعده ايسر منه وان لم ينج منه فما بعده اشد منه قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رايت منظرا قط الا والقبر افظع منه رواه ابن ماجہ فی کتاب الزہد. حضرت امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی ابن ماجہ میں کتاب الزہد کے اندر لائے. راوی کون ہے؟ حضرت ہانی. حضرت ہانی جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، وہ کہتے ہیں اتنا بڑا آدمی اب تھوڑا سا پیسہ آ جاتا ہے تو آدمی کے مزاج سمجھ نہیں آتا. آدمی کے مزاج سمجھ نہیں آتا. معلوم ہوتا ہے جیسے سب لے کر کے جائے گا زندگی بھر یہ میرا ہے وہ میرا ہے وہ میرا ہے، اور مرنے کے بعد خیرات کے قبرستان میں دفن کیا جائے، خیرات کی جائے. زندگی میں کہتا ہے یہ میرا ہے وہ میرا ہے، اور کہا جائے خیرات کی جو خیرات کی جگہ ہے وہ آپ کی تھوڑی ہے، خیرات کی دی جگہ. تو کہتے ہیں حضرت ہانی مولا عثمان رضی اللہ عنہ کہ حضرت عثمان اتنے بڑے آدمی ہوا، بہت بڑا آدمی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد محترم، اور نبی اتنا پیار کرتے تھے ان کو، کہتے تھے اگر میری 2 بیٹیوں کے علاوہ تیسری بیٹی ہوتی تو میں عثمان کو دے دیتے. داماد ہو تو ایسا ہو، داماد بھی کیسے ملتے ہیں عجیب و غریب ٹائپ میں. جی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کے آزاد کردہ غلام ہانی یہ کہتے ہیں کان عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذا وقف علی قبر، اکثر قبروں کی زیارت کرتے تھے. جو کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے زار و قطار ہوتے یا رونے لگتے. پوچھا گیا کہ جنت کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ روتے نہیں، جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ روتے نہیں، تب کی منحاظ قبر دیکھ کر کے آپ رونے لگتے ہیں، کیا ہو سکتا؟ کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا ان القبر اول منازل الاخرہ، یہ قبر جو ہے یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. فَإِن نَجَا مِنْهُ، اگر یہاں کامیاب ہو گیا تو بعد کے جتنے مرحلے سب آسان ہیں، اور اگر یہاں ناکام ہو گیا تو بعد کے سارے مراحل بہت دشوار ہیں اس کے لیے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ مَا رَأَيْتُ مَنْظَرًا قَطُّ إِلَّا وَالْقَبْرُ أَفْظَعُ مِنْهُ. میں نے اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ساری چیزیں دکھا دی گئی جو ہم لوگوں نے دیکھا نہیں، جو ہمارے لیے غیب ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. آپ نے فرمایا کہ قبر کے منظر جیسا ہاریبل اور خوفناک منظر میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں، اور ویسا منظر کبھی ہو ہی نہیں سکتا، کوئی منظر ہو ہی نہیں سکتا. دنیا میں خوفناک سے خوفناک منظر ہو، وہ قبر کے خوفناک منظر کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. ما رأيت منظرا قط الا والقبر افظع منه، یہ پہلی منزل ہے. مرنے کے بعد کوئی کسی کو یاد نہیں، زندہ رہتے تو یاد نہیں کرتا. ابھی میں نے ایک عربی میں ایک واقعہ پڑھا، شیخ کبیر ذهب ليصلح هاتفه فقال المصلح انه يعمل فقال له باقيا فلماذا لم يتصل بنائی. ایک بوڑھا شخص شیخ کبیر، ایک بوڑھا آدمی اپنے موبائل کو موبائل شاپ میں لے گیا، کہا دیکھو بھائی یہ موبائل کام نہیں کر رہا. موبائل والے نے موبائل کو دیکھا جو ریپیئر کرتا تھا، کہا کہ چچا انہوں یعمل، اٹ از ورکنگ، تو چل رہا ہے نا، انہوں یعمل، چل رہا ہے. فقط میں بات روتے ہوئے کہنے لگا فلیمہ لم یتصل. پھر میرے بیٹوں نے مجھے فون کیا، میرے بیٹوں نے مجھے
فون کر تو دنیا کو کون کرتی، جانے کے بعد کون یاد کرتا؟ موجود رہتے تو بیٹے یاد نہیں کرتے، کوئی کسی کو نہیں۔ وہ کہہ رہا ہے موبائل کام کر رہا ہے، اور وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ چچا اسے منوانے نہیں کیوں بلائے، تو چل رہا ہے نا، کہہ رہے چل رہا ہے تو پھر میرے بیٹے جو مجھے چھوڑ کر چلے گئے انہوں نے مجھے فون کیا، کون کس کا یاد کرتا؟ ایمان اللہ بھی یہ تو ہے کہ بیٹے موجود ہیں، گم بھی نہیں ہے، پھر فون نہیں کر رہے باپ، اور ایک نبی ہے جس کا ایک بیٹا گم ہے، خوبصورت بچہ، حسین بچہ گم ہو گئے، بعد میں اسے پتا چلتا ہے کہ میرے دوسرے بیٹے کو جو بیٹے میرے لے گئے تھے اسے چوری کے الزام میں عزیز مصر نے، تو اس وقت حضرت یوسف عزیز مصر نے اپنے پاس رکھ لیا، مصر اپنے پاس، ایک بیٹا تو گم تھا ہی، یہ دوسرا بیٹا بھی ہاتھ سے نکل گیا، اور اس گمشدہ بیٹے کی یاد میں روتے روتے ویسے بھی اندھے ہو گئے تھے، بیٹے کا پتہ ہی نہیں کہاں ہے وہ، اور یہ دوسرے بیٹے کے بارے میں معلوم ہوا کہ عزیز مصر نے اسے چوری کے الزام میں اپنے پاس رکھ لیا، بنیامین کو کہہ رہے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنا رنجو کس سے بیان کروں، میرے رب تیرے سوا میرا ہے کون، میں اپنا غم بیان کرتا کس سے کروں، تیرے سوا میرا ہے کون۔ آدمی کسی رنج و غم میں مبتلا ہو تو اس کی شکایت سے رب تعالی انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ شرح السنہ بغوی میں عبداللہ ابن شداد کا ایک قول ہے، پڑھ لیتے ہیں اس میں۔ قال عبداللہ ابن شداد سمعت نشیج عمر وانا فی آخر الصف یقرأ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، والنشیج صوت معه توجع كما يردد الصبي عند البكاء في صدره كما يردد الصبي البكاء في صدره۔ بغوی نے شرح السنہ کے اندر یہ واقعہ ذکر کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن شداد کہتے ہیں کہ حضرت عمر نماز پڑھا رہے ہیں اور میں آخری صف میں ہوں، وانا فی آخری صف، آخری صف میں ہوں، اور نماز پڑھا رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، میں نے آخری صف میں ان کی ہچکیاں سنی، سمیت نشیج عمر، میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہچکیاں سنی، اور ہچکی لیتے ہوئے کیا پڑھ رہے ہیں؟ وہی حضرت یعقوب علیہ السلام کا وہ قول جو دونوں بیٹوں کے چلے جانے پر بول رہے ہو، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہتے ہیں کہ حضرت عمر کی ہچکیاں مجھے آخری صف میں سنائی دے رہی تھی، اور یہی آیت کریمہ پڑھ رہے تھے جو حضرت یعقوب دونوں بیٹوں کے چلے جانے کے بعد پڑھ رہے ہو، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میرے رب میں اپنا درد و غم کس سے بیان کروں، تیرے سوا میرا ہے کون۔ اور آدمی کو کبھی اپنے گناہوں پہ یاد کر کے رونا چاہیے، تنہائی میں ہو تو اپنے گناہوں پہ یاد کرے۔ دلیل یہ حدیث پاک، وعن عقبۃ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قلت یا رسول اللہ من نجات، قال املک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک، رواہ الترمذی فی ابواب الزہد۔ حضرت عقبہ ابن عامر فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول نجات کیسے ملے گی، ہم بچیں گے کیسے قیامت کے دن؟
آپ نے فرمایا 3 چیزیں کر لیں. املک علیک لسانک، اپنی زبان اپنے کنٹرول میں رکھ. املک علیک لسانک، اپنی زبان اپنے کنٹرول میں رکھ. ولیسعک بیتک، اور تیرا گھر تیرے لیے کافی ہو. بال بچوں میں زیادہ ٹائم دے. آج کیا ہوتا ہے؟ آج ہوتا یہ ہے کہ بچے جب سو جاتے تو وہ گھوم پھر کر کے آتا ہے. کہاں تھا؟ بولے گھوم رہا تھا. بولے نہ روزہ ہے نہ نماز ہے. تو کتنے کون تہجد کا پابند اس کو کوئی بتایا؟ کوئی نہیں بتایا. اللہ اتنی محبت کرتا ہے بندوں سے ہے. پھر بھی ہماری بدماشی کا اور بدتمیزی کا یہ حال ہے. وہ رات کے آخری پہر میں ہمیں آواز دیتا ہے لیکن کسی کو توفیق نہیں ہوتی. تہجد میں کیا ہوتا ہے؟ ادھر فجر کی نماز نہیں ملتی، فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے. اللہ، یہ حال ہے. تہجد کون پڑھے گا؟ تہجد کون پڑھتا ہے؟ پڑھو تو مزہ آتا ہے، وہی تو رونا آتا ہے. تم ایسے دنیا میں مشغول ہو تو آنسو کہاں سے نکلتے ہیں؟ آنسو کہاں سے نکلتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نجات یہ ہے کہ اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھنا. وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تیرا گھر تیرے لیے کافی ہو. کہاں گھر کافی ہو اس کے لیے؟ بچے سو جاتے تو آتا ہے. اور تیسرے وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پر رو. دوسروں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اپنے گناہ نہیں دیکھتا آدمی، دوسروں کے پیچھے پڑا رہتا ہے کہ اس کے اندر کیا خرابی ہے. یہ سب سے بڑی مصیبت ہمارے لیے. تو گویا آدمی کو اپنے گناہ یاد کر کے رونا چاہیے کہ میرے رب بہت بڑی غلطی ہو گئی. میرے رب، بشر ہوں میں، خطا میری فطرت ہے. میرے رب ہو گئی غلطی، مجھے معاف کر دے. میرے رب مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے. آدمی اپنے گناہوں پر رو. اور پھر سب سے بڑی بات تو یہ کہ اللہ کے رحم کو یاد کر کے روئے. اتنا پیارا ہے وہ. میں کہتا ہوں، اللہ کہتا ہوں کہ کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں جس سے محبت کی جائے. حقیقی محبت کے لائق وہی، اس لیے کہ وہ اتنی محبت کرتا ہے. دلیل یہ حدیث. وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قدیم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصبی فاذا امرأة من الصبی تسعى اذ وجدت صبیا فی السبع فأخذته فألصقته ببطنها فأرضعته فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل ترون هذه طارحة ولدها في النار قلنا لا والله وهي تقدر على ألا تطرحه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللہ ارحم بعباده من هذه المرأة بولدها رواہ الطبرانی فی المعجم الاوسط. حضرت امام طبرانی رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے معجم الاوسط کے اندر لائے. اللہ اکبر. حضرت عمر بن خطاب اس روایت کے راوی. ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سارے قیدی لائے گئے. وہ کہتے ہیں نا جب دشمن ہار جاتا ہے تو عورتیں چھوڑ کر کے بھاگ جاتا ہے، بچے چھوڑ کر کے بھاگ جاتا ہے، اور جو مقتول ہو جاتے ہیں ان کی عورتوں کو جنگ میں عورتیں بھی آتی تھیں. اب یہ جو عورتیں ہوتی تو ان کو پکڑ لیا جاتا تھا. تو تمام عورتوں کو پکڑ لیا گیا. اسی بھیڑ بھاڑ میں اور اسی شور شرابے میں ایک عورت کا بچہ گم ہو گیا. بیچاری وہ دشمن کے فوج کی تھی اور اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی ہے. امرأۃ تسعى، ادھر ڈھونڈ رہی ہے ادھر ڈھونڈ رہی ہے ادھر ڈھونڈ رہی ہے، بچہ مل نہیں رہا ہے اسے. اچانک ایک بچے کو دیکھتی ہے جو اس کا بچہ میرا خیال نہیں ہوتا، یہ اسی کا بچہ تھا. دیکھتی ہے اور اس بچے کو اٹھاتی ہے اور اپنے سینے سے لگا کر کے اس کو دودھ پلانے لگتی ہے بے قرار. اسے پتہ نہیں ہے کہ مجھے گرفتار کر لیا گیا ہے، میں لونڈی بنائی جانے والی ہوں، میرا شوہر مارا جا چکا ہے، میرے بیٹے مارے جا چکے ہیں. وہ بیٹا کھو گیا ہے، بچہ کھو گیا ہے چھوٹا سا. اور جب ایک بچے کو دیکھتی ہے تو اسے اٹھا کر کے اپنے سینے سے لگا کر کے، کس کا بھی بچہ ہے، اپنے سینے سے لگا کر اس کو دودھ پلانے لگتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر کو دیکھ رہے ہیں، صحابہ بھی دیکھ رہے ہیں. آپ نے صحابہ سے پوچھا ذرا بتاؤ کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینک سکتی ہے؟ طارحۃ ولدها فی النار.
اپنے بیٹے کو یہ آگ میں پھینک سکتی ہے؟ قلنا لا واللہ، اللہ کے رسول بالکل نہیں۔ جس ماں کو اپنے چھوٹے بچے سے اتنا پیار ہو کہ وہ تڑپ رہی ہو، اس کو ڈھونڈ رہی ہو، اور ایک دوسرے کے بچے کو اپنی گود میں لے کر کے چمٹا کر کے اسے دودھ پلا رہی ہو، اللہ کے رسول سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ ارحم بعبادہ من هذه المرأة، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا، رحم کرتا۔ ماں اپنے شیرخوار بچے کو آگ میں نہیں ڈال سکتی، اتنی رحیم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس عورت سے زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں پر رحیم ہے۔ اب آدمی اللہ تبارک تعالیٰ کے رحم کا تصور کرے تو اس کا دل دھڑکنے لگے اس کے دل، اور اللہ کے رحم کو یاد کر کے اس سے ڈائریکٹ محبت ہو جاتی ہے اور دل نرم ہو جاتے ہیں، پھر دل کی نرمی کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو اللہ کے رحم کو یاد کر۔ ابھی ایک واقعہ میں نے عربی میں پڑھا کہ احتضر شاب فبکت امہ، کہ ایک نوجوان جو ہے وہ بیمار ہوا اور قریب المرگ ہو گیا کہ اب مرا کہ تب مرا، مرنے والا تھا، تو اس کو حالت موت میں دیکھ کر کے اس کی ماں رونے لگی، فبکت امہ، ماں رونے لگی۔ مرتے ہوئے نوجوان بچے نے کہا اماں ایک بات بتا، بول میرے بچے کیا بولنا چاہتے؟ بولے اگر میرا مقدمہ میری زندگی کا تیری عدالت میں ہو تو کیا کرے گی؟ میرا مقدمہ میری زندگی کا پورا مقدمہ تیری عدالت میں ہو کیا کرے گی؟ میں نے کہا میرے بچے انا ارحمک، میں تیرے اوپر رحم کروں گی، تیرے اوپر رحم۔ اگر تیری زندگی کا مقدمہ میرے پاس آ گیا تو میں تیرے اوپر رحم کروں گی۔ بچے نے ہنستے ہوئے کہا ماں میرا رب تجھ سے زیادہ رحیم، میرا رب تجھ سے زیادہ رحیم، یقیناً میں بچ جاؤں۔ اور حدیث بھی ہے، ٹائم نہیں ہے پڑھنے کے لیے، کہ اگر کافر کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کتنا رحیم ہے تو بھی جنت کی امید لگا بیٹھے ہوئے، جنت کی امید۔ کافر کو اگر اللہ کے رحم کا صحیح تصور ہو جائے کہ اللہ کتنا رحیم ہے تو کافر بھی جنت سے مایوس نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے رحم کو یاد کر کے اسے پیار کرو، اپنے دل کو نرم کرو، رحم کا تصور۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔